ऑब्वियसली ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है, पूरी कम्युनिटी इस इंसिडेंट पे बहुत ज़्यादा शॉक्ड है. दिस इज़ काइंड ऑफ अ मर्डर एंड पुलिस का ये इट लुक्स लाइक अ ब्रूटल एक्ट, बट स्टिल जो इन्वेस्टिगेशन अगर होगी और जो भी सामने आएगा वो तो आना चाहिए. लेकिन एज इफ नाउ जो हमें फील हो रहा है कि इस मामले को, इस सिचुएशन को मे बी डिफरेंट तरीके से हैंडल किया जा सकता था. किसी और वे से हम इसको, जो पुलिस है इसको देखती और उसको विद पेशेंस उसको हैंडल करती. क्या वो मतलब एक सीनियर सिटीज़न है, उससे कोई उनको इस तरह ऐसा कुछ एक्ट तो नहीं था कि जिसकी वजह से उनको फील हो रहा था दे वर अफ्रेड ऑफ दैट सीनियर सिटीज़न. सिर्फ उसके पास अगर नाइफ था एक, तो पुलिस को ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए थी, या उनकी इस तरह की सिचुएशन में वो कैसे इसको हैंडल कर सकें. जी बिल्कुल, ये तो अब आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू खुल रही है. मेयर ऑफ मिसिसागा ने भी कहा कि हमें अब पुलिस की जो फंडिंग है वो डिफरेंट लेंस से देखनी पड़ेगी. लेकिन ये बातें इस तरह की पहले भी होती रही हैं, ये पहला वाक़या नहीं है. यही कहा गया है प्रोटेस्ट के अंदर भी कि जो मेंटल इलनेस है इसको क्रिमिनल नहीं बनाया जाए. अगर कॉल की गई है किसी मेंटली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो पुलिस वेपन के साथ उन लोकेशंस पर क्यों जाती हैं, और वेपन का ये अपनी पावर का नाजायज़ इस्तेमाल होता है. इस पर भी बात होगी नाज़रीन. हम साथ साथ आपको जो है वो फैमिली के जज्बात भी सुनाएंगे. हमने बात की और आपकी बात हम जो है वो उनसे करवाएंगे जनाब मुश्ताक चौधरी साहब से, जो इनके भाई हैं मरहूम एजाज चौधरी साहब के, थोड़ा आगे चल के, और आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट मिलेगा कि क्या हुआ आखिर. आप और मैं यही जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि एक शख्स की बीमारी को एड्रेस करने के लिए कोई आया और उसे गोलियां बरसा के मार के जो है वो पुलिस अपने घर चली गई और जो है वो फैमिलियां हाथ धोती रह गई. इस पर हम बात करेंगे नाजरीन. राना साहब, आप जो है वो यहाँ मौजूद हैं, पाकिस्तान में आपका अच्छा वक्त गुजरता है, आजकल कनाडा मौजूद हैं और आप मेन स्ट्रीम एक टीवी चैनल 92 से भी आप मुंसलिक हैं. तो आप देखिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो यहाँ पे अपनी लिविंग बनाने के लिए आए हैं, ऐसे हादसा अगर हो जाएं तो ये तो बड़ा सेटबैक है हमारी कम्युनिटी को. ये बहुत बुरा इमेज गया है कनाडा का पूरी दुनिया में कि कनाडा एक पीसफुल कंट्री समझा जाता है, और लोग इसको बाज़ औक़ात हम तो लोग मिलकर जन्नत भी कहते हैं कि अगर आपने अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है तो वहाँ कनाडा का इंतखाब करें. लेकिन ये वाक़ई ने हालात रख दी है. सब अफसरदा है, सब अफसोस नाक ये ख़बर जो जब मिली तो हम सब परेशान हैं कि हम चूँकि एज ए मुस्लिम, एज ए पाकिस्तानी, हमें ये भी खौफ आ रहा है कि पता नहीं कल किसी के साथ और भी ये वाक़या आ सकता है, कोई भी बहाना लगाकर. क्योंकि ये कोई ऐसा वो टेररिस्ट थे नहीं, या कोई उन्होंने गए और अटैक किया और उनको पता चला कि ये फ़लाँ टेररिस्ट को गोली मार दी. मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही बड़ा अलमनाक हादसा है. इसकी हमें प्रॉपर इसको आगे लेके जाना चाहिए हुकूमती सतह पे, और उस रीज़न्स को तलाश करना चाहिए. बिल्कुल नाज़रीन, आपको फुटेज दिखाते हैं. कंट्रोल रूम से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो आज प्रोटेस्ट हुआ शाम 4 बजे मंडे के दिन, काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पे जमा हुए. सिर्फ आपकी इत्तला के लिए कि जो गोरवे और डेरी का जो इलाका है, यानी हाईवे 427 और डेरी, ये उसके करीब ये जगह वाक़ई है, मॉर्निंग स्टार और गोरवे पे, जहाँ पे एजाज चौधरी साहब अपार्टमेंट बिल्डिंग में रिहाइश पजीर थे. और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर जमा हुए, न सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी से, दीगर और कम्युनिटी से आए, और उनका एक यही बात कहना था कि आखिर पुलिस के रिफॉर्म्स कब होंगे, कितने और इंसिडेंट्स होने बाकी हैं कि जिसके बाद स्टेटमेंट्स से निकल के प्रैक्टिकली जो है वो काम किया जाएगा. कहा यह भी गया कि जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है गवर्नमेंट का इदारा, उसकी तो और बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, पेंडिंग है, वो कब उसका जवाब आएगा और कहीं ये मामला खटाई का शिकार तो नहीं हो जाएगा. यही लोगों के जज्बात थे. फैमिली के मेंबर्स भी उनके मौजूद थे, और बड़ी तादाद में हमारी कम्युनिटी से लोगों ने आज वहाँ पे शामिल होकर भरपूर जो है वो यकजहती का इजहार किया. कुछ लोगों का कहना है कि हफ्ता गुजरेगा तो कोई और मामला आएगा तो हम शायद फिर इस वाक़े को भूल जाएंगे. लेकिन यही काम आपका और मेरा है कि अपने तौर पे सोशल मीडिया पे, अपने दोस्तों में, या हम टीवी के प्लेटफॉर्म के ज़रिए इस आवाज़ को बुलंद करते रहें. गो के इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, लेकिन हमारे सियासतदानों को, हमारे मेयर हजरात को, पुलिस के चेयर्स को इन तमाम चीज़ों को देखना होगा. अब आप ये नज़र दौड़ाइए कि पिछले दिनों एटलांटा में जब एक पुलिस ऑफिसर ने, 2 पुलिस ऑफिसर्स ने एक और शख्स को बुलेट फायर करके मार दिया, तो फौरी तौर पे एटलांटा की जो पुलिस चीफ थी वो उन्होंने रिजाइन किया.
کہ امریکہ میں اس وقت جو کانٹیکس چل رہا ہے یہ بہت خطرناک صورتحال ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ اس کے اثرات اب یہاں پر بھی ہمیں شاید پریکٹیکلی زیادہ نظر آنے شروع ہو رہے ہیں. ہم زیادہ اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کیا سرکمسٹانسز کریٹ ہوئے کہ پولیس کو کسی شخص کی جان لینا لازم ہو گئی. سفینہ صاحبہ یہ بتائیے کہ فادرز ڈے کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو اس سال آپ کے گھر میں فادرز ڈے کا کیا ماحول تھا, آپ کے بچے کس طرح سے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور آپ کی اپنے فادر کے حوالے سے کیا یادیں ہیں؟ یہ تو آپ نے بہت وہ ایک نازک مسئلہ چھیڑ دیا. میرے فادر جو تھے ایکچولی کہہ لیں کہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل تھے. ان کی ڈیتھ ہو گئی یہ 2018 میں. تو میں تو مطلب جب بھی سوچتی ہوں اپنے فادر کے بارے میں تو جس طرح وہ مطلب کرتے تھے ہمارے ساتھ, انہوں نے ہمارا خیال رکھا, ہماری لائف میں جو ان کی کنٹریبیوشنس تھیں وہ ہمیشہ ہمارے سامنے رہتی ہیں. تو یہی ہے کہ ہمیں جو آج کل جو ہمیں نظر آتا ہے, جو یہاں کا ماحول ہے, جو ہمارے فادر نے جس طرح ہمارا خیال رکھا اس طرح کا ماحول اب ہمیں نظر نہیں آتا. جس طرح انہوں نے محنت کی, جس طرح وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل بنے ہوئے تھے. تو یہاں شاید ایک کینیڈا میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں ایک جو کمبائن فیملی سسٹم نہیں ہے, اور جو پاکستان میں ہے وہاں ایک کمبائن فیملی سسٹم ہوتا ہے تو بچے جو ہیں اپنے ماحول سے سیکھتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایسا مطلب مشکل ہے. جیسے جو فادر ہیں ان کو اپنے بچوں کو ٹریننگ دینے کے لیے خود رول ماڈل کا رول چاہیے. تو آپ کا کہنا ہے یہاں مشکلات زیادہ ہیں, فادر کو رول ماڈل بننا مشکل ہوتا ہے. ایگزیکٹلی یہاں پہ جیسے ان کی رسپانسبلٹی زیادہ ہے یہاں پہ, کیونکہ بچوں کے لیے اور کوئی ایسا جو باہر جاتے ہیں تو بچوں کو جو ماحول ملتا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ہم چاہتے ہیں جس طرح وہ ہماری ویلیوز کو لے کے بچے آگے چلیں, تو وہ ہمیں ایک فادر کو خود سے اس کے لیے زیادہ ہارڈ ورک کرنا چاہیے یہاں پہ, تاکہ بچے اپنی جو ویلیوز کو بھولیں نہیں اور اپنے آپ کو مطلب ایک اس ماحول سے جڑے رہیں جو کہ ہمارا پیچھے ہماری ویلیوز ہیں. بالکل ٹھیک نہیں, آپ نے اچھی بات کی. اور ران صاحب جیسے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں تو سپورٹ سسٹم ہوتا ہے, چچا, انکل, خالائیں ہیں, پھوپھیاں ہیں, دیگر اور سپورٹ سسٹم ہے, محلے دار ہیں, وہاں کی اپ برنگنگ اور ہوتی ہے تو وہاں شاید ماحول اور ہے. لیکن مجھے نہیں پتا کہ پاکستان میں فادرز ڈے یا مدرز ڈے کا رجحان بنا بھی ہے یا صرف یہ ہم نے یہاں پہ کینیڈا امریکہ آ کے اپنایا ہے. ران صاحب کیا صورتحال رہتی ہے پاکستان میں؟ اس میں آپ سے ایک بات بڑی انٹرسٹنگ شیئر کروں کہ 2006 میں سے پہلے پاکستان میں مدر ڈے بھی نہیں منایا جاتا تھا. تو یہ ادھر سے ہی کلچر خیر گیا تھا, لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ وہاں سے کلچر گیا یا وہ ماں باپ کی شاید اتنی ایجوکیشن وہ اسکولوں میں نہیں دیتے. مدر ڈے 2006 میں ادھر منایا تو الحمدللہ مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میں نے پاکستان میں ٹی وی کا پہلا شو کیا جو کہ جس کو ایوارڈ بھی ملا, اور میں اس کا ذکر بھی کروں گا بعد میں جا کے. اس کے بعد فادر ڈے ابھی ریسنٹلی منانا شروع کیا گیا ہے, تو اس پہ بیچارے پہ فادر پہ بولا ہی نہیں کبھی گیا, نہ کسی نے کچھ لکھا ہے نہ کسی نے کچھ کہا ہے. تو یہ شروع سے مظلوم رہا ہے. تو شکر ہے کہ اس ٹائم اس کو اکنالج کیا گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ آگے چل کر یہ ایک بہت بڑا میسج ہے پاکستان میں. تو دیکھیں اقتدار کا ایک عالم ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کے چچا ہیں, یہ آپ کے ماموں ہیں, بڑوں کی اقدار. والد صاحب کا تو درجہ بہت ہے, وہاں ڈرتے ہیں, ڈر کے مارے وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. ہر یہ بھی ایک عنصر دوسرا ہوتا ہے, لیکن وہ پیار کا ایک جی تو پیار کا ایک سلسلہ ظاہر ہوتا ہے. ران صاحب بات کر رہے ہیں اور اپنی بات آپ مکمل کیجیے تو پھر ہم. جی تو ادھر جو مسئلہ ہے جی ادھر ذرا الٹ ہے. تو پاکستان میں الحمدللہ ابھی بھی اقدار ہیں, وہاں بڑوں کا احترام کیا جاتا ہے اور مرتے دم تک باپ کا احترام کیا جاتا ہے. ہم نے جو چیز یہاں گنوائی ہے وہ یہی ایک گنوائی, باقی ساری چیز شاید ہمیں پالی ہیں. لیکن جتنی جنریشن ہماری ادھر رہتی ہے میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ادھر لوگ ہیں سب تو یہ باپ کی ہی قربانی ہے. باپ نے ہی اپنا سب کچھ قربان کر کے اپنوں کو چھوڑ کر, اپنا اچھی بھلی جاب چھوڑ کر, سارا کچھ چھوڑ کر ادھر آئے. وہ آپ کے بہتر مستقبل کے لیے, بہتر تعلیم کے لیے, بہتر ماحول کے لیے. تو وہ آپ ان کے مرہون منت ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ان کو اسکولوں کالجز میں ادھر کا جو ہے وہ شاید
इंडिपेंडेंट कह के इस लफ्ज़ को उनके जहनों को वर्गलाया जाता है और हमारे बच्चे बदकिस्मती से वर्गला जाते हैं। तो इस फिर हमें वैसे भी ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। फ्यूचर में जाके जो 3rd 4th जनरेशन आएगी तो वो बिल्कुल गोल्डन जैसा इन्वायरमेंट होगा। बिल्कुल ठीक राना साहब, आपने भी उस वाले से अच्छी बात की। सफीना साहिबा, आप जाते जाते कोई कमेंट फर्दर करना चाहेंगी? और शुक्रिया भी हम अदा करते हैं आपकी आज प्रेजेंस का। यही है कि बच्चों जो यहाँ के जो मेरे लिए मुझे एक नज़र आता है लम्हा फिक्रिया एज ए पेरेंट या फादर, जिस तरह यहाँ के बच्चों के जो हमसे दूर हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, उसके लिए हमें बच्चों के साथ टाइम जितना हो सके पॉसिबल हो सके बच्चों के साथ हमें टाइम स्पेंड करना चाहिए। हमें टाइम नहीं भी मिलता, हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों के साथ हम एक बॉन्ड डेवलप करें, उनके साथ हम एक रिलेशनशिप डेवलप होना चाहिए ताकि वो हम दिल से इज्जत करें, ना कि डर से या उसकी वजह से। और बच्चों को जब कोई प्रॉब्लम हो वो हमारे पास आए, हमसे शेयर करें, ना कि वो छुपाएं चीज़ें। तो इसलिए बच्चों के साथ हमें एक रिलेशनशिप डेवलप करना चाहिए, मोहब्बत का, प्यार का, ताकि वो आपके साथ जुड़े रहें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सफीना ताहिरा साहिबा आपका वक्त देने का Z9 डिजिटल को। और इंशाल्लाह आपको फिर गाए बगाए रिक्वेस्ट करते रहेंगे मुख्तलिफ टॉपिक्स पे आपके साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाज़रीन, जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया उनको भी खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं फादर्स डे के हवाले से, लेकिन इसका जो हमारा अहम पहलू है आज गुफ्तगू का वो एजाज़ चौधरी साहब, जिनको पील पुलिस ने जो है वो गोलियां मार के जाँ बहक किया, जो मौके पे शहीद हो गए, उस हवाले से हम बात कर रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ और आगे क्या होगा, और आखिर ये सूरत हाल मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ से होते होते कब अपने अंजाम को होगी कि पुलिस मेंटल हेल्थ की कॉल पे अगर जाए तो उनको वेपन्स लेके जाने की क्या ज़रूरत है, या वेपन्स लेके जाने हैं तो उनके पास टीज़र गन्स हैं, उनके पास रबर बुलेट्स हैं, उनके पास शोल्डर पे पैर पे मारने के ऑप्शंस हैं, वो क्यों सीधा सीने पे और सर पे गोलियां बरसाते हैं कि बंदा जो है वो मर जाए ताकि कोई हिसाब किताब भी ना हो सके। SIU यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखे हुए है, उसकी रिपोर्ट जब आएगी तो पता चलेगा। थोड़ी ही देर में नाज़रीन हम आपकी बात करवाएंगे जनाब मुश्ताक चौधरी साहब से कि जो भाई हैं एजाज चौधरी साहब के, वो आपको अपनी ज़बानी बताएंगे कि आखिर हुआ क्या था, कॉल कैसे प्लेस की गई और एम्बुलेंस वालों ने पुलिस को कब बुलाया और पुलिस ने आके किस धड़ल्ले से वहाँ पे क्या किया कि जिसके नतीजे में एजाज चौधरी साहब चंद घंटों के अंदर शाम 4 से 6 या 8 बजे तक की ये स्टोरी है, जून की 20 तारीख हफ्ते के दिन की, कि जिसके अंदर एक कॉल प्लेस होती है और एजाज चौधरी साहब की जो है वो डेथ होती है और पुलिस इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पे जमा होती है कि जैसे खुदा ना खास्ता शायद किसी टेररिस्ट सेल पे जो है वो धावा भोला जा रहा है। यही कुछ बातें उन्होंने कही। आइए नाजरीन चलते हैं और सुनते हैं कि मुश्ताक चौधरी साहब क्या बता रहे हैं, ये वाक़या किस तरह से रूनुमा हुआ। उसके बाद हमारे साथ शफकत अली साहब भी होंगे और हाफिज़ खालिद साहब भी होंगे। ये गुफ्तगू हम आगे जारी रखेंगे। आइए आपको बताते हैं उनकी फैमिली की ज़बानी कि आखिर हफ्ते की शाम को क्या हुआ और एजाज चौधरी साहब की डेथ कैसे वाक़या हुई। जी जी जो सानिया हुआ कि पुलिस ने जिस तरह से उनको कत्ल किया, जी जी थोड़ा सा बताइए कि कल हफ्ते की शाम की क्या हुआ। हफ्ते की शाम को 5 बजे का वाकया, पुलिस इतना खड़ी है, वो माल से आया 2 बजे अपने घर के अंदर है, उसको मेडिकल प्रॉब्लम है, उसके अंदर प्रेशर ये था कि ये पुलिस वाले या डॉक्टर जेडे ने मैनू मार देन दे, एक प्रेशराइज हो गया सी। वो अंदर बैठा तो वह साह फुलन दिया सी। उसकी बेटी ने फोन किया एंबुलेंस नूं कि मेरे डैडी की तबीयत खराब है तो प्लीज़ तुसी आओ। एंबुलेंस वाले आए ने, वो गए ने अंदर, वो अंदर बैठा है। वो जिवें उन्हें लड़की ने डोर खलवाया, उन्हें कहा मैं डोर खोलिया सू, उन्हें जिवें उन्होंने देखा उन्हें फटाफट डोर बंद करता। उन्हें कहा कि मैं तेनों कहा कि इन्हों नहीं बुलाना, इन्हें मैनू मार देना। ये उहदे लफ्ज़ ने कि मैं तेनों कहा इन्हों नहीं बुलाना, मैं नहीं इन्हों चाहता मेरे सामने आन। वो अंदर बह गया, उन्हें बल्कि डोर लॉक करता। पुलिस वाले भी फिर वो जेडे एंबुलेंस वाले ने पुलिस उन्हें बुलाई है, काल उन्हें करके पुलिस बुलाई है। जदों वो पुलिस आई है उन्हें भी डोर शोर खड़काया, बल्कि उन्हें लाया भी है। वो भरजाई मेरी गई है नाल, उन्हें लवाया डोर
ਜਿਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਡੋਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਡੋਰ ਖੋਲਣਾ। ਉਹਨੇ ਪੱਕਾ ਲਾਕ ਕਰ ਲਿਆ ਅੰਦਰੋਂ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਰ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਆਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਾਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਏ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੈ ਆਉਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਵੀ ਖਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਚੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦਾ, ਪਾਵਰ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਣ ਡੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ? ਕਿਸ ਲਾ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ? ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ? ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ 60 ਸਾਲ ਦਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜੀਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਆਪ ਮੋਇਆ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂ? ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ? ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸੇਫ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਈਏ? ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਮਾਦ ਹੀ ਉੱਠ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਲਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਤ ਬੁਲਾਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤ ਬੁਲਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾ ਲਈਓ, ਇਹ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ? ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਕੜੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਟੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦੋ ਗਜ਼ ਵੀ। ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਪਈ, ਨਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਚੜ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੱਕਣ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ। ਜਿੱਕਣ ਅਸੀਂ ਕਿਲੀਅਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੁਜਰਮ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੁਅੱਤਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਲਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ठीक है जी नाज़रीन, आपने देखा ये मुश्ताक चौधरी साहब बात कर रहे थे, एजाज चौधरी साहब के भाई, और मैं क्या कहूँ, और जो जज्बात आपने उनके देखे, जो इस मुश्किल से गुज़रता है वही समझता है। उन्होंने गो के पंजाबी ज़बान में गुफ्तगू की, मोटी मोटी बातें मैं आपको बता दूँ। उन्होंने आखिर में क्या कहा कि हमें इंसाफ चाहिए, और इंसाफ तब मिलेगा कि वो पुलिस ऑफिसर्स मुअत्तल किए जाएँ, उनको चार्ज किया जाए, तब ही हमें इंसाफ हासिल होगा। हमारा जो भाई हमसे चला गया वो तो वापस आने वाला नहीं है। लेकिन आपने देखा कि उन्होंने कहा कि हमें अब पुलिस पे एतमाद ही नहीं है, कि हमने पुलिस को या एम्बुलेंस ने पुलिस को बुलाया था मदद के लिए, ना कि मैयत उठाने के लिए, और पुलिस ने आके क्या काम किया। और वो वीडियो भी आपने ट्विटर पे देखी होगी, हम आपको यहाँ नहीं दिखा पा रहे, कि जिस तरह से पुलिस ने बालकनी से जंप लगा के और दरवाजे को तोड़ के अंदर एंटर हुए, फौरी तौर पे जो है वो गोलियों की आवाज़ें सुनने में आई। ये SIU की रिपोर्ट
बड़ी अहम होगी कि उसमें वो किसको ब्लेम करते हैं, आया मरने वाले को ब्लेम करते हैं, मारने वाले को ब्लेम करते हैं, अल्लाह जाने कि क्या खबर सामने आएगी। लेकिन आज मुझे आपको, हमारी कम्युनिटी को इकट्ठे एक साथ खड़े होना है। अगर हमने ये सोचा कि 2 दिन के बाद हमने इसको भुला देना है, किसी और चीज़ की तरफ आगे बढ़ना है, तो इस फैमिली का क्या होगा। हमने Z9 के प्लेटफॉर्म पे, आपने अपने इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने अपने तौर पे आवाज़ ज़रूर उठानी है और इस बात को आगे बढ़ाना है कि किसी का भी ये हाल नहीं होना चाहिए कि पुलिस के पास जो है वो अनलिमिटेड पावर्स हों, और हमें अपने जो है वो सियासतदानों को भी अकाउंटेबल ठहराना होगा कि स्टेटमेंट्स से आगे अमली तौर पे उनका अमल क्या होगा। चलिए नाज़रीन, आगे चलते हैं। हमारे साथ अगले गेस्ट मौजूद है जनाब शफकत अली साहब, उनको वेलकम करते हैं आज के शो में। शफकत साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप म्यूट तो नहीं है शफकत साहब? जी जी, अस्सलाम वालेकुम वैस भाई, बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी आपके शो में। बहुत शुक्रिया। और बड़ा अफसोस का दिन है। अभी मैंने वीडियो देख रहा था उनके भाई की। ये फादर्स डे को अजीब सा रहा है, क्योंकि फादर्स डे से पहले एक हमारे यहाँ करीब में एक वाकया हुआ था। एक मदर थी बेचारी, 3 बच्चों के साथ कार क्रैश में उनका एक्सीडेंट हो गया, 3 बच्चे थे, उनकी डेथ हो गई मदर की। तो थिंकिंग ऑफ दैट फादर कि वो बेचारा किस तरह गुजर रहा होगा, किन हालात से गुजर रहा होगा। और फिर ये एक वाकया हो गया चौधरी साहब वाला। बड़ा अफसोसनाक है कि मतलब एक बंदा घर में बैठा हुआ है, मेंटली इल है, और हेल्प के लिए बुलाया गया है, और उसको एंड अप कितना दर्दनाक हुआ है उसका। तो आज मैं कहीं नहीं गया थ्रू आउट ये पैंडेमिक में। कोविड की वजह से मैं घर में, बच्चे चूंकि छोटे हैं, तो कोशिश ये की है कि जितना कम से कम निकल सकूं। लेकिन मेरा इतना दिल दुखा हुआ था इस पे, आज मैं गया प्रोटेस्ट में। आई वांटेड टू बी पार्ट ऑफ दैट कि ये आवाज़ जो है ना ये बुलंद होनी चाहिए, क्योंकि ये वाक़यात जो है ना वो बढ़ते जा रहे हैं। और इसी तरह होता है, किसी का मर्डर होता है पुलिस के हाथों, लीगल मर्डर आई वुड से, और ऐसे यू आती है और फिर वो सारा खटाई में पड़ जाता है मामला। तो जैसे एक टोरंटो में एक बड़ा मशहूर वाक़या हुआ था, सैमी यतीम का बेचारे का, बस के ऊपर उसको गोलियां मारी थी। तो अब उसमें इनके रूल्स, अजीब से रूल्स हैं कि उसमें भी जो जस्टिफाई कोर्ट ने किया कि वो पहली गोली तो ठीक थी, बाद में नहीं मानी गई। तो आई थिंक इट्स ये जब से कानून बने हैं, एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स जो पुलिस की है, उसमें मेरी नज़र में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। स्टेटमेंट दे देना, हमदर्दी का इजहार कर देना, आई थिंक दिस इज़ द टाइम कि हमारे जो जिम्मेदारान हैं, मेयर हैं, रीजन है, जो फंडिंग करते हैं, जो इंचार्ज हैं, उनको दे हैव टू लुक इनटू इट कि हमें स्टेटमेंट से आगे बढ़ने की जरूरत है। जी बिल्कुल शफकत भाई, आपने सही बात की। ये बताएं कि कुछ लोग हमसे ये भी जानना चाह रहे थे कि ऐसे वाक़यात कम्युनिटी में मुख्तलिफ मौक़ों पे होते चले आए हैं। अब आपको भी 18-20 साल हो चुके हैं और काफ़ी हैवीली आप इन्वॉल्व रहे मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर। तो क्या ऐसे अमल होने चाहिए कि जो कम्युनिटी को करने चाहिए? प्रोटेस्ट तो आज हो गया, शायद 1-2 और हो जाएंगे। इसके अलावा वो क्या कर सकते हैं अपनी सतह के ऊपर कि वो ये महसूस करें कि वो अपना हिस्सा डाल रहे हैं इस जगह पे आवाज़ बुलंद करने के लिए? देखिए, उसके लिए जो है ना कन्वर्सेशन का स्टार्ट होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी ये मसाइल आगे आने हैं। हमारे जब तक ये पुलिस को डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे, रेसिज्म के ऊपर बात नहीं करेंगे, जब तक हम प्रैक्टिकली इन चीज़ों में आगे इन्वॉल्व नहीं होंगे, आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, तो ये मसाइल वैसे ही रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इस वाक़ये में अगर आप देखें, अगर कोई एथनिक कम्युनिटी से होता तो पुलिस ऑफिसर, उसका माइंडसेट डिफरेंट होता है। इवन के जो यहाँ भी बच्चे रेज होते हैं तो वो फैमिलीज में रहते हैं और वो इन चीज़ों को देखते हैं, तो उनका डील करने का तरीका डिफरेंट होना। तो मेरा ख्याल है कि ये इसमें हमें आगे चलने की ज़रूरत है। इसको प्रैक्टिकली सिर्फ फोटो आप और ये प्रोटेस्ट इस हद तक नहीं रखना चाहिए।
کوئی کنکریٹ ہمیں جو ہے نا کنورسیشن سٹارٹ کرنی چاہیے تاکہ آگے ان ایسے واقعات کو پریونٹ کیا جا سکے. آگے ہم اس پہ کوئی ہمیں تھوڑا سا ہمیں سوچنا چاہیے اور پریکٹیکلی کچھ نہ کچھ کرنا ہے. جی بالکل ٹھیک. آپ نے کہا ران صاحب آپ کو انوالو کروں گا. آپ نے شروع میں بات کہی کہ اس واقعے سے ظاہر ہے کینیڈا ایک پیسفل کنٹری ہے، لیکن اس واقعے سے جو ایک عجیب سگنل گیا ہے، کیونکہ پاکستانی کمیونٹی کی بات ہو رہی ہے تو پاکستان میں مین اسٹریم میڈیا نے بھی اس خبر کو پک کیا، اٹھایا، اور وہاں بیٹھ کے کوئی سنے کہ لالا موسیٰ سے جانے والی ایک فیملی جو کینیڈا میں خوش و خرم شاد و آباد ہے، اور کسی طرح سے جو ہے وہ واقعہ ایسا ہوا کہ پولیس نے آ کے گھر میں گھس کے ان کو مار دیا. تو اس حوالے سے ہماری کمیونٹی میں اور کس قسم کی خوف و ہراس جو ہے وہ پھیل سکتا ہے؟ سب سے پہلے ہماری کمیونٹی کی تو بات کی بات ہے. میرے خیال یہ میسج جو ہے وہ باقی کمیونٹیز کو بھی چلا گیا. میں آج ریڈیو سن رہا تھا تو اس میں ہمارے جو انڈین دوست ہیں وہ بھی اس ایشو کو کافی ہائی لائٹ کر رہے تھے. تو انہوں نے یہی بولا تھا کہ کوئی آج مسلمان ہے، کل ہندو کی باری آ جائے گی، کل پرسوں سکھ کی آ جائے گی. تو یہ والی جو ریسزم ہے، جو ہمارے براؤن اور بلیک سکن کا جو ایشو ہے، اس کو ایک دفعہ کنورسیشن کرنی چاہیے. لا میں ریفارمز میں چینجز کرنی چاہیے. اس کو اب چپ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے. پاکستانی کمیونٹی اور اسپیشلی ہم جو مسلمان ہیں، اس کے لیے تو بہت ہی یہ دردناک اور افسوس اور سوچنے والا لمحہ ہے کہ ہمارا کوئی رائٹس ہی نہیں ہے، ہماری کوئی ویلیو ہی نہیں ہے کہ ایک بیمار آدمی، ایک 60 سال کا بزرگ آدمی، اور اس کو وہ جج سے وہ انٹرویو میں بتا رہے تھے کہ جب انہوں نے مرڈر کیا تو باہر وہ مسکراتے ہوئے آ رہے تھے. تو واٹ از دس؟ یہ بہت ہی دردناک چیز ہے. بالکل جی ران صاحب، جب ان کے بھائی سے ہم نے بات کی، وہاں پر ایک تو مشتاق چودھری صاحب تھے، دوسرے ان کے بھائی تھے رفاقت چودھری صاحب، ان سے بھی ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پولیس سے کہا کہ میرا بھائی پنجابی زبان بولتا ہے، ہمیں جانے دیں تاکہ ہم ان کو کام ڈاؤن کریں، وہ آپ کی زبان انگریزی سمجھیں گے نہیں. تو پولیس نے جو ان کے منہ کے گفتگو تھی، انہوں نے کہا جی، پولیس نے کہا جی ہمارا اپنا انٹرپریٹر آ رہا ہے. اب جب پولیس کا اپنا انٹرپریٹر آیا تو آپ کو پتا ہے کہ یہاں کا جو براٹ اپ بچہ ہے اس کی پنجابی کا اسٹائل بھی اور ہے. تو انہوں نے حتیٰ کہ اس کو کہا کہ بھائی یہ یہاں کا براٹ اپ ہے، اس کی پنجابی اور میرے بھائی کی پنجابی میں بھی فرق ہے، تو ہمیں جانے دیں، ہمیں بات کرنے دیں. لیکن پولیس نے یا پیرامیڈکس نے ان کی ایک نہ سنی اور ان کو بالکل سائیڈ لائن کر کے رکھا تا وقت حال کہ ایک دم ہی جو ہے وہ گولیوں کی آوازیں آئیں، اور وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس صورتحال کے اندر ان کے بھائی کو وہاں پہ مار دیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی برا عمل ہوا ہے، اور کمیونٹی کو یا دیگر کمیونٹیز کو چین سے نہیں بیٹھنا چاہیے جب تک کہ جو ہے وہ اس کے مجرموں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جا سکے. ناظرین، گفتگو کو ہم آگے لے کے چلیں گے. ہمارے ساتھ ایک گیسٹ اور بھی ہوں گے، اور جن لوگوں نے ہمیں لیٹ جوائن کیا ہے، دیکھیے ہمارا پرپس تھا فادرز ڈے کے حوالے سے بات کرنا، اور بات ہو بھی رہی ہے کیونکہ اعجاز چودھری صاحب وہ بھی والد تھے 4 بچوں کے، اور انہوں نے بھی اپنے بچوں کے ساتھ فادرز ڈے سیلیبریٹ کرنا تھا سنڈے کے دن، لیکن ان کو اور ان کے بچوں کو یہ نہیں علم تھا کہ ہفتے کی شام 4 سے 8 بجے کا ٹائم ان کے اوپر ایک جو ہے وہ کوہرام کی طرح گزرے گا، اور ایک طوفان ان کے اوپر آئے گا، اور ان کے والد اس دنیا میں نہیں رہیں گے. اگر کوئی طبعی موت مرتا ہے تو آپ کو تسلی آ جاتی ہے، لیکن اگر کوئی اس طرح حادثے میں اس طرح سے مارا جائے تو بڑا مشکل ہے اپنے دل کو، اپنے دماغ کو سکون اور صبر دینا. ناظرین، ایک اور اسکرین شاٹ آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان کے فیملی ممبرز نے ایک کیمپین لانچ کی گو فنڈ می پہ جا کے، اور ٹارگٹ ہے $1,00,000 کا، اور یہ کل سے آج تک اگر آپ دیکھیں $54,000 جو ہے وہ ریز کیے جا چکے ہیں. کئی لوگوں نے 700 800 ہزار سے زائد کی تعداد میں لوگوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے. ودن 24 آورز 48 آورز میں آدھا گول اچیو ہو چکا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، $10 $15 $20 جو بھی آپ کی سکت ہے اس میں حصہ ملائیں اور اپنی آواز بلند کریں تاکہ اس فیملی کو فائنینشلی بھی جو ہے وہ سپورٹ کیا جا سکے. جب ہم نے ان کے بھائی سے پوچھا کہ تدفین کے معاملات کیا ہیں تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو ہمیں اپنے بھائی کا چہرہ دیکھنے دیا گیا، نہ ہمیں ہمارے بھائی کی باڈی دی جا رہی ہے. ظاہر انویسٹیگیشن ہے، ٹائم لگے گا. تو لواحقین تو اپنے بھائی کو لے کر کے اس وقت دفنانے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہیں. تو جیسے انہوں نے کہا ہماری تو راتوں کی نیندیں کامن سینس سے حرام ہو چکی ہیں، اور میں اور آپ یہی کوشش کریں گے کہ ہم صرف گفتگو تک نہ رہیں،
ہم بھی آپ سے اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ پولیٹیشنز ہیں، دیگر اور لوگ ہیں، ان کے اوپر لازماً پریشر بلڈ رکھیں گے کہ پولیس کے ریفارمز جو ہے وہ اس کنٹری کے اندر بے انتہا ضروری. شفقت بھائی، آپ جاتے جاتے کلوزنگ کامنٹس آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے ہمارے ناظرین کے لیے؟ ویس بھائی، اس میں آج میں پروٹیسٹ میں گیا تو جو میں نے ایک چینج دیکھی وہ یہ دیکھی کہ یوتھ یہاں پر کافی تھی، اور صرف یہ نہیں تھی کہ صرف ہماری کمیونٹی کی یوتھ تھی، ڈائیورس یوتھ تھی وہاں پر. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اگر اپنا رول نہیں پلے کریں گے تو وہ یوتھ کسی بھی ڈائریکشن میں جا سکتی ہے، کیونکہ ایسے واقعات ہوتے ہیں تو ہرٹ ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے جی شفقت بھائی کرنے کی ضرورت ہے. جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے، کنٹینیو کیجیے. ہاں جی. تو ہمیں جو ہے نا اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایک فیملی کے ساتھ ہو، یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کسی کمیونٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ ہیومینٹی کا ایشو ہے اور ہم سب کو اس میں جو ہے نا تھوڑا پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. I really appreciate کہ آپ نے کافی ایفرٹس کی اور ماشاءاللہ آپ اویئرنیس دے رہے ہیں اور اپنا رول پلے کر رہے ہیں. اسی طرح ہم سب کو اپنا رول پلے کریں گے. بہت بہت شکریہ شفقت صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ نے اپنا وقت دیا اور مختلف موقعوں پر کمیونٹی کو آپ سہارا بھی دیتے ہیں، لیڈ بھی کرتے ہیں، اور انہی میں سے یہ ایک موقع ہے. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کی لیڈرشپ اس حوالے سے کمیونٹی کو گائیڈ کرنے میں ضرور شامل حال رہے گی. انشاءاللہ. تھینک یو فار ہیلپ. ناظرین، ہمارے ساتھ جو ہے وہ حافظ خالد صاحب بھی موجود ہوں گے. اگر وہ آ چکے ہوں گے تو انشاءاللہ کنٹرول روم ان کو تھرو بھی کریں گے اور آپ کو وہ دوبارہ سے ایک کلپ بھی دکھاتے ہیں جو پروٹیسٹ کا کلپ ہے کہ آج جیسے شفقت بھائی نے کہا بڑی تعداد میں وہاں پہ یوتھ موجود تھی. تو آپ دیکھیے کہ کس طرح سے وہاں پہ مین انٹرسیکشن بند ہوا تھا ڈیری اور گوربے کا، مسیساگا کا جو علاقہ ہے، جہاں کے یہ اعجاز قریشی صاحب رہائشی تھے جن کو پیل پولیس نے گولیاں مار کے جو ہے وہ جاں بحق کر دیا ہفتے کے روز. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. میرا خیال ہے اس کے آڈیو بند کروا دیں کیونکہ تھوڑا سا لینگویج فاؤل لینگویج یوز کی گئی وہاں پر کچھ پروٹیسٹرز کی جانب سے. ہلو. ڈسٹریکٹ ہوا. ہمارے ساتھ حافظ خالد صاحب موجود ہیں. ظاہر ٹیکنالوجی ہے، بعض اوقات تھوڑا سا ڈیلے بھی آتا ہے. میں ویلکم کرنا چاہوں گا جناب حافظ خالد صاحب کو شو کے اندر. حافظ خالد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ اویس اقبال بھائی، آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا. آئی ایم سوری میں کچھ لیٹ ہوا، کچھ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے یا کچھ کوئی ایشو نہیں. جی تو یہ دیکھیں حافظ خالد صاحب، جو آج ہم بات کر رہے تھے فادرز ڈے کے حوالے سے اور خاص طور پہ جو واقعہ رونما ہوا اعجاز چودھری صاحب کے حوالے سے، آپ بھی یہاں بڑے عرصے سے رہتے ہیں، اس حوالے سے آپ کے جذبات کیا ہیں اور آپ کس طرح سے اس چیز کو انفولڈ ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو واقعہ ہوا نا، اتنا افسوسناک واقعہ ہے، اس کو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا. جی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. تو اس کا ہمارا یہ ہے کہ ایک تو جو کچھ ہوا اس کی غیر جانبدارانہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور اس میں دو چیزیں جو میرے ذہن میں جو آتی ہیں وہ ہمیں بڑی شدید ضرورت ہے اس بات کی کہ ایک تو جو مجرم ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے غیر جانبدارانہ انویسٹیگیشن کے بعد جو بھی مجرم ثابت ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آئندہ ہمیں شورٹی ملنی چاہیے اس بات کی کہ آئندہ ایسا واقعات نہیں ہوں گے. یہ دو چیزیں بڑی کلیئر، یہ تھرو غیر جانبدارانہ انویسٹیگیشن.
بالکل آپ نے بڑی صحیح بات کی. اور ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں تو حافظ خالد صاحب جو ہے وہ پرومیننٹ ممبر ہیں کینیڈینز آف پاکستانی اوریجن کمیونٹی کے, بزنس مین بھی ہیں, اور ماشاءاللہ جو ہماری ممبر آف پارلیمنٹ ہیں فرام دا رائڈنگ آف مسیساگا ایرن ملز, ان کے فادر بھی ہیں. تو فادرز ڈے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. حافظ خالد صاحب, آپ کا اتوار کا دن اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ کیسا گزرا؟ میرا جی بہت خوبصورت, بچوں نے بہت اچھا ارینجمنٹ کیا ہوا تھا اس کا فادر ڈے کے حوالے سے. تو میں اس پروگرام کے حوالے سے جتنے بھی فادر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں سب کو ہیپی فادر ڈے کہنا چاہوں گا. اور میری ایک بات جو میرے ذہن میں آتی ہے اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ ہر فادر جو ہے وہ سپر ہیرو ہوتا ہے اپنے خاندان کا. تو اس کو رول ماڈل بن کے دکھانا ہے. اور جب یہ مواقع ایسے مواقع آتے ہیں تو ان کو بچوں کو چاہیے کہ وہ بہت اچھے انداز میں ان کو یہ ڈیل کریں, ان کو ساتھ شامل کریں اس میں. یہ جو میں نے بات کی کہ اس کو سوری میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو سپر ہیرو کی میں نے بات کی ہے یا رول ماڈل ہونے کی بات کی ہے وہ تب بھی بن سکتے ہیں جب وہ ٹیم کا ہیڈ ہے, اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو ہمارا جو اصل میں ہماری سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ایوری ڈے از فادر ڈے, مگر وہ جو ایک خاص دن ہوتا ہے وہ صرف ریوائز کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو اسلام نے بھی اور سوسائٹی نے بھی فادر کو جو مقام دیا ہے وہ مقام برقرار رہنا چاہیے. ایسے مواقع ایسے جو دن ہیں وہ اس کو ریوائز کرتے ہیں. بالکل نہیں, بہت پیاری آپ نے بات کی. حافظ خالد صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا, اور انشاءاللہ پھر آپ سے گائے بگائے مختلف حوالوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. میرے خیال سے تھوڑا سا جو ہے وہ ہمارے حوالے سے ہم نے آپ کے پوٹینشیل سے پورا فائدہ نہیں اٹھایا ہے, جو آپ کا ایکسپیرینس ہے سالوں کا یہاں پر, اور ہمارے سامنے ہماری ممبر آف پارلیمنٹ ان کا سفر بھی موجود ہے. انشاءاللہ ہم اور جو یہاں پہ پیرنٹس ہیں ان تک جو ہے وہ جو آپ کی انسپریشنل سٹوریز ہیں جس طرح سے آپ نے اپنے بچوں کی اپ برنگنگ کی اس حوالے سے بھی انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بات کریں گے. کوئی مسئلہ نہیں سر. تھینک یو سو مچ حافظ خالد صاحب, تھینک یو. ناظرین یہ ہماری گفتگو جاری ہے اور ہماری کوشش تھی کہ آج ہم کچھ فون کالز بھی آپ کی اس مسئلے پہ لیں گے. نمبرز آپ کے سامنے اسکرین پہ لکھا آ رہا ہے, نمبر جو ہمارا اسٹوڈیو کا ہے. اگر آپ کال کر کے اپنے جذبات اس حوالے سے بتانا چاہیں کہ جو واقعہ اعجاز چودھری صاحب کے حوالے سے, اور ہم نے دیکھیں ناظرین آج ہماری کوشش نہیں تھی کہ ہم پولیٹیشنز اور دیگر اور ممبران کو اپنے گیسٹ میں مدعو کریں, چونکہ جب معاملہ جو ہے وہ اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ SIU کے انڈر ہے تو وہ بھی اس حوالے سے کوئی زیادہ بات چیت نہیں کر سکتے سوائے اپنے جو ہے وہ تعزیتی کلمات کے حوالے سے. تو انشاءاللہ جیسے موقع آئے گا تو ہم ان سے جانیں گے کیا کچھ ہونے والا ہے آگے چل کے جو رپورٹ کے معاملات سامنے آئیں گے. صرف آپ کی نالج کے لیے کہ پیل ریجن جس میں مسیساگا, برمپٹن, کیلیڈن آتا ہے, ان کی اپنی پولیسنگ ہے, پیل پولیس جس کو کہا جاتا ہے. یہ انہوں نے یہ عمل کیا ہے, اور اس جتنے بھی جو ہے وہ اس طرح زونز بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر واچ ڈاگ جو ہے وہ صوبائی سطح پہ اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ SIU جو پروونس کا ادارہ ہے وہ پھر انویسٹیگیشن کرتا ہے, اور وہ جو رپورٹ آئیں گی اس کے تحت جو ہے وہ سفارشات جو بھی پیش کی جائیں گی عمل آگے بڑھایا جائے گا. آپ چاہیں تو ہمیں کال کر سکتے ہیں 647-948-8899 اور گفتگو کے اندر شامل ہوں اور اپنی رائے کو آپ ہمارے ساتھ شامل کر سکتے ہیں. ناظرین انہوں نے فیملی کی سپورٹ کے لیے گو فنڈ می پہ جا کے اگر آپ سرچ کریں گے اعجاز چودھری فنڈ ریزنگ گوگل آپ کیجئے گا تو آپ کو لنک ملے گا. $54,000 پچھلے 48 گھنٹوں میں ریز ہو چکے ہیں اور ان کا گول $1 لاکھ کا ہے. تو آپ مالی طور پر بھی اس فیملی کو سپورٹ کر سکتے ہیں. جی رانا صاحب آپ کی طرف آؤں گا. بات کر رہے تھے ہم فادرز ڈے کے حوالے سے, شفقت بھائی سے ہم بات نہیں کر سکے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے والدین کو یا والدین میں سے کسی ایک کو بڑی ارلی ایج کے اندر کھو بیٹھتے ہیں. ایسی صورتحال کے اندر ان کے لیے فادرز ڈے کی میننگ کیا ہے ورسز کسی اور کے لیے کہ جس نے اپنے فادر کو ہر موقع پہ اپنے ساتھ پایا؟ ویسے بھائی بہت جذباتی سا کویسچن ہے میرے لیے, کیونکہ میں 1 سال کا تھا جب میرے والد صاحب کی شہادت ہوئی 1971 وار میں. جی الحمدللہ میرے والد صاحب کو آزاد سے کہ انہوں نے 3 جنگیں لڑی, ورلڈ وار بھی اور پھر 65 اور 71 بھی.
اور اعلیٰ جنگی اعزازات سے ان کو نوازا گیا. میرے لیے بہت فخر کی بات ہے اور ساری عمر فخر کرتا رہوں گا, مروں گا بھی تو اس فخر کے ساتھ کہ میں ایک شہید کا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو کس جنگ میں آپ کے فادر شہید ہوئے؟ 71 وار میں. 71 کی جنگ میں. تو یہ آپ نے جو سوال کیا تو بڑا زبردست ہے کہ ایک والد جو ہے وہ پرورش کیسے کرتا ہے اپنے بچوں کی, اور جن کے نہیں ہے وہ کیسے ہوتے ہیں. تو میں آپ کے سامنے مثال ایک ہوں کہ میں نے جب ہوش سنبھالی تو میری والدہ نے میری پرورش کی اور اتنے زبردست طریقے سے کی کہ وہ ہمیں بچپن میں وہ سلطان صلاح الدین ایوبی, سلطان ٹیپو, طارق بن زیاد, ان کی کہانیاں سنا کر ہمیں جوان کیا. تو ہمیں اندر ایک چیز ڈالی گئی, اسلام, پاکستان, جتنی ساری ایتھکس ہیں. تو وہ اگر آپ اجازت دیں تو میں کال لے لوں ایک. جی السلام علیکم, آپ کون اور کس شہر سے بات کریں؟ السلام علیکم, رضوی بول رہا ہوں. جی وعلیکم السلام. جی سر میں بات کرنا چاہ رہا تھا عابد صاحب سے. جی آپ آن ایئر ہیں اور ہم آپ کی بات سن رہے ہیں, کہیے کیا کہیں گے. جی میں سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہو گیا افسوسناک واقعہ تو ہو گیا اور ابھی تک ہم اپنا کمیونٹی کے لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں. میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا ابھی تک ہم نے علاقے کے جو ذمہ دار لوگ ہیں, ایم پیز, کونسلر یا پروونشل اسمبلی کے ممبر میں, ان لوگوں سے ہم نے اپروچ کیا ہے, ان کو ہم نے شامل کیا ہے کہ بھئی یہ کیا ہوا؟ جی بالکل. یہ ہم صرف اپنے طور پر ہی بات چیت کر رہے ہیں تو اس کا تو بھی کوئی فائدہ نہیں جب تک ہمیں اوپر نہ لے جائیں. یعنی آپ کی بات درست ہے, بالکل ایسا ہی ہے. جو ہمارے ذمہ داران ہیں, میئر ہیں یا ممبر آف پارلیمنٹ یا پروونشل پارلیمنٹ ہیں یا سٹی کونسل کے لوگ ہیں, سب کو مختلف لیولز پہ ان سے بات کی جا رہی ہے. لیکن جب معاملہ ایسا ہی ہوگی آپ اپنی ٹی وی کی آواز ہو رہا ہے. جی میں سوری آپ کی کال ڈراپ کروں, لیکن آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. آپ کی ٹی وی کی وجہ سے ایکو آ رہا تھا. جی بالکل, یہ جو مختلف گورنمنٹ کے آفیشلز ہیں ان سے بھی بات ہو رہی ہے اور وہ خود بھی اپنا انٹرسٹ اس کے اندر ظاہر ہے, وہ بھی انسان ہیں, ان کو بھی نظر آ رہا ہے. لیکن پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ چونکہ معاملہ اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کی تحویل میں ہے اور جب تک وہ انویسٹیگیشن رپورٹ نہیں آئے گی تو کوئی بھی کسی کنکلوژن پہ جمپ نہیں کرے گا اور نہ کوئی فوری طور پہ اقدامات لیے جائیں گے. جیسا کہ میئر آف مسیساگا نے کہا کہ ہم جب ظاہر رپورٹ کا انتظار کریں اور ہم دیکھیں گے کہ ہم پولیسنگ کو کس اب ڈفرنٹ لین سے دیکھیں, ان کی فنڈنگ کو ڈفرنٹ لین سے دیکھیں, تو بہت سارے ریفارمز جو ہیں وہ متوقع ہیں, لیکن سب کچھ ڈیپینڈ کرے گا کہ رپورٹ ایس آئی یو کی کیا آتی ہے. تو بہرحال آپ کی کال کا بہت شکریہ. جی ران صاحب. میں یہ بتا رہا تھا ڈفرینس جو ہے کہ ایک یتیم بچے میں اور ایک والدین جو سر پر موجود ہوتے ہیں ان کی پرورش میں کیا فرق ہوتا ہے. تو بہت کم بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی پرورش جو ہے وہ بغیر والدین کے بھی ہوتی ہے اور بڑی زبردست ہوتی ہے. میری والدہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے, ہماری 3 بہن بھائی ہیں, ہمیں اسکول میں بھیجا, ہاسٹل میں بھیجا, یونیورسٹی گئے ہم, اور بلکہ اپنے اسکول, اپنے علاقے میں اسکول بھی کھولے. تو میں نے جو شروع میں ایک بات کی تھی کہ 2006 میں پاکستان میں پہلی دفعہ مدر ڈے منایا گیا. جی تو سعادت مجھے تھی کہ میں نے اپنی والدہ کو ٹریبیوٹ پیش کیا تھا, کیونکہ انہوں نے اتنی کنٹریبیوشن تھی ان کی میری براٹ اپ میں, اور وہ واقعی کنٹریبیوشن نظر آتی تھی کہ میں نے 4th میں شاید 4th میں اسکالرشپ لیا, پھر مڈل میں, پھر ہائی اسکول میں, پھر بی ایس سی میں ٹاپ کیا, پھر ایم بی اے میں. تو تھرو آؤٹ اس طرح کی پرورش کی کہ لگتا تھا کہ جس طرح پیچھے کوئی کاز ہے, مشن ہے, تو وہ کہاں سے آ رہا تھا, انسپریشنس کیا تھی. تو میرے اندر وہ ساری انسپریشن میرے فادر نے مجھے دی. تو میں جو بھی کوئی مشکل زندگی میں جب کام آتا تھا, ڈیفینیٹلی زندگی سیدھی تو ہے نہیں ہے. جی ہاں. اس میں ایڈمیشن کے ٹائم پہ فادر آپ کے ساتھ ہوتا ہے, گول طے کرنے ہوتے ہیں, آٹومیٹیکلی راستے بنتے جاتے تھے, کیونکہ میرے ذہن میں ڈالا گیا تھا کہ شہید زندہ ہوتے ہیں. واہ واہ. اور وہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی میں اپنے والد کو یاد کرتا, اور ویسے بھی قسم سے بڑی سے بڑی مشکل میری حل ہو جاتی. اور اس میں یہ ایک بہت بڑا میسج بھی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں چلے جاتے ہیں واقعی اللہ ان کا مددگار خود ہی ہوتا ہے, مددگار خود ہوتا ہے. اور آج ہم گورنمنٹ آف پاکستان ہمیں 6 ستمبر کے موقع پہ جب بلاتی ہے, یوم شہداء کے موقع پہ, ایک فادر ڈے تو اب شروع شاید ہوا ہے, ہمیں شروع سے ہی وہ بلاتے ہیں اور ایک سلوٹ پیش کرتے ہیں, سلامی دیتے ہیں, اور اس ٹائم جو ہمیں فخر حاصل ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں اس طرح دنیا میں ہم سے خوش قسمت انسان ہی کوئی نہیں ہے. وہ جو فخر ہے وہ ہمیں والد سے ملا ہے, اور وہ ہر 6 ستمبر کو گاؤں میں بھی جاتے ہیں, ادھر بھی سلامی پیش کرتے ہیں والے جو ہیں.
تو والدین جو ہے اس کے ماں باپ تو دونوں ہی بہت عزیز ہیں، محترم اور عزیز ہیں، لیکن باپ کے سر پر ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ جو فنانشیل ایشوز ہوتے ہیں وہ سارے وہ طے کرتا ہے، اور وہ صبح نکلتا ہے رات کو گھر آتا ہے، اور وہ ماں تو دیکھیں ایک وہ برانڈ تو دونوں کا ہے، جی ہاں، لیکن پرورش جو ہے وہ زیادہ ذمہ داری جو ہے اس کے پریکٹیکلی چیزوں کی باپ پہ ہوتی ہے۔ رائٹ، بالکل صحیح. نہیں، اللہ پاک جو ہے وہ آپ کے والد صاحب کے درجات بلند کرے. جس طرح آپ نے کہا شہید کا رتبہ، اور شہید کو جو ہے وہ مردہ مت شمار کرو، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو ران صاحب بہت شکریہ. اس پہ ہم اس ٹاپک پہ آتے ہیں کہ جو اعجاز چودھری صاحب والا جو واقعہ ہے، ان کے بھی 4 بچے کہ جنہوں نے اپنے باپ کو کھو دیا. ٹھیک ہے، باپ ہوتا ہے ایک پیسفل. اور جب ہم نے وہاں پہ علاقہ مکینوں سے بات کی آج دوپہر کو، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو 5 وقت کے نمازی آدمی تھے، اپنے نیچے اترتے تھے، اور کووڈ-19 سے پہلے سامنے ٹیم ہارٹنز ہے وہاں جا کے بیٹھا کرتے تھے. اور چونکہ اس ایریا کے اندر مالٹن میں سکھ برادری بھی بڑی تعداد میں رہتی ہے، تو وہ بھی ظاہر ہمارے کلچر کے قریب ہیں تو ایسوسیٹ ہو جاتے ہیں. اور ان کے بھائی نے بتایا کہ ان کے ہر وقت ہاتھ میں تسبیح ہونی، اور جو ہے وہ لوگوں نے ان سے کہا جی بابا جی تسی لگ دے ہو، تسی پیر صاحب ہو، میرے لیے دعا کر دو. تو یہ ان کا اسٹیٹس تھا علاقے میں اور محلے کے اندر. تو وہ پورا محلہ شوق ہے کہ ہاؤ کم پولیس کیم ان شارٹ اعجاز چودھری. ویسے آپ کنسیو کریں اس سچویشن کو ذرا، چونکہ آپ کریٹو ہیں، کہ وہ کس طرح وہ اندر آئے. انہوں نے بولا ہوگا وہ ایک بزرگ آدمی، دیندار آدمی، نمازی پرہیزی، اس نے ایسا کیا کیا ہوگا کہ اسے ڈر گئے. اور پولیس کتنی، میں کہتا ہوں کہ پروفیشنل ادھر کی، میں دوسرے لفظوں میں کیسا ان کو ٹریننگ دی گئی ہے کہ ان کو ہینڈل کرنا نہیں آیا. سیدھی گولی مار دی، آپ ربر بلٹ مارتے. لیٹ سے اتنی ساری کو بتا رہے ہیں کہ پولیس والے تھے، اور ایک آدمی بزرگ آدمی، اور اس نے اگر کچھ چیز لہرائی بھی ہے، کچھ اس طرح بھی کیا ہوگا تو وہ قابو نہیں پا سکتے. جی اتنے سارے لوگ ہیں، قابو پا سکتے ہوتے. تو یہ مس ہینڈل کیا گیا سچویشن کو گھبراہٹ میں، یا پھر جس طرح مجھے وہ بڑا فکرہ چبھ رہا ہے ابھی تک، وہ باہر نکلے مسکراتے ہوئے، وہ نہیں ہضم ہو رہا. دیکھیے اللہ جانے کہ کیا حقائق ہیں، اب جب سامنے آئیں گے تو پتہ لگے گا. اور یہی ان کی فیملی کا کہنا تھا کہ ہمیں ایس آئی یو کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے. ظاہر ان کے جذبات ہیں، ابھی دکھ ہیں، تکلیف ہے، دیکھا جو کچھ انہوں نے، تو وہ تو کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے. اب دیکھنا یہ کہ کیا یہ گفتگو وزیر اعظم کی ڈیسک تک کب پہنچے گی، اور وزیر اعظم اس کو اکنالج کب کریں گے، اور کب کسی ایسی چیز کا اعلان کریں گے کہ جہاں پہ یہ نیشنل سطح کے اوپر اس کی ویزیبلٹی ہو. ویسے بھی یہاں میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ٹائملی مجھے بھی کال کیا، اور جہاں آپ نے جو مدعا اٹھایا لوکل میڈیا پہ، وہاں ہم نیشنل میڈیا آپ کی توسط سے بھی گئے. ہم نے پاکستان میں اپنا 92 چینل پہ اس نیوز کو بریک کیا ہے، اور اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے، اس کو ہم یہاں نہیں رکیں گے. تو لوکل میڈیا کو بھی چاہیے کہ اس کو فالو اپ کرے، اور ہم نیشنل لیول پہ بھی اس کو لے کے چلیں گے. ہو سکتا ہے تو ہم منسٹری آف اوورسیز سے بھی بات کریں، اور ان کے جو ہائر اپ ہیں ان سے بھی بات کریں. بالکل یہ بہت ضروری ہے. اور اب جو ایتھنک میڈیا کا رول ہے کینیڈا کے اندر آہستہ آہستہ اسٹرینتھن ہو رہا ہے، لیکن یہی وہ مواقع ہیں کہ جہاں پر ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بازو سے بازو ملا کے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. اس کی ایگزامپل آپ نے دیکھا ہے، جیسے امریکہ میں انہوں نے کس طرح اپنے رائٹس لیے ہیں، کس طرح سب اکٹھے ہو گئے ہیں. تو اسی طرح ہم لوگوں کو بھی ادھر جو کمیونٹی ہے سب کو ایک ہونا چاہیے. کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے کہ جی میں لیڈر بنوں. ہاں ایک کاز کے لیے اس طرح بھی $58,000 ہوئے ہیں. پہلے تو فیملی کی ہیلپ کی جائے، اس کے بعد اس کو جو ہے پارلیمنٹ تک لے کے جایا جائے، اور کوئی قانون بنوائیں جس طرح کہ انہوں نے بنوائے ہیں کہ جی ہم کوئی ادھر ہمیں بلایا گیا ہے، ہم کوئی اٹھ کے نہیں آئے تھے، ہمیں اتنا کیوں ذلیل کیا جا رہا ہے. دوسرے لفظوں میں بالکل بہت شکریہ رانا روک صاحب، آپ نے بھی آج اپنا وقت نکالا. ظاہر لائیو شو ہے تو رات اس وقت دیکھیے 11:15 بج رہے ہیں، اور کووڈ کی بھی صورتحال ہے. تو ہم جو میڈیا کا جو اسینشل سروسز ہیں، تو ہم نے تو پورا 3 مہینہ جو ہے وہ جو ہم سے خدمت ہو سکی اس پہ ہم نے گزارا ہے. میں ایک نظم آپ کے لیے لے کر آیا تھا ماشاءاللہ ڈے پہ، ضرور سنائیے سر. اگر وہ اس کی کلوزنگ میرے خیال وہ اچھی ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے، تو پھر اینڈ میں آپ کو میں نظم کے لیے دوں گا، آپ کلوز کیجیے گا اور اس کو لے کے چل کے. ناظرین جن لوگوں نے ہمیں لیٹ جوائن کیا ان کو بھی ہم خوش آمدید بھی کہتے ہیں. اور چونکہ موقع تھا فادرز ڈے کا جون کی 21 تاریخ سنڈے کو، لیکن 20 جون کو یہ جو ہے وہ دل دہلا دینے والا واقعہ رونما ہوا کہ جہاں پر 62 سالہ اعجاز چودھری صاحب لالا موسیٰ پاکستان کے رہنے والے، جو 2 دہائیوں سے زائد عرصے سے کینیڈا کے اندر آباد تھے، اور ان کی مینٹل پرابلمز تھیں، اور بہت ساری مینٹل پرابلمز لوگوں کے گھروں میں موجود ہیں، لیکن ہم اس پہ بات نہیں کرتے. کس طرح سے انہی کی فیملی نے
पैरामेडिक्स को कॉल की, एम्बुलेंस वाले आए, फिर किस तरह एम्बुलेंस वालों ने पुलिस को इंगेज किया और ये 2-3 घंटे का सफ़र जो है वो उनकी मौत पे जाके इख्तिताम पजीर हुआ। ये पील पुलिस के लोग घर के अंदर आए और उन्होंने गोलियां मार के एजाज चौधरी साहब को वहीं पे जाँ बहक कर दिया। इसकी तफसीलात, इसकी डिटेल्स स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की जानिब से आना बाकी हैं कि वाक़या की जो है वो तरतीब क्या थी, किस तरह से वाक़या रूनुमा हुआ और किन किन लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाए। लेकिन उसी जानिब फैमिली के उनके मेंबर्स जो कई तादाद में यहाँ पे उनके साथ रहते हैं, 4 उनके बच्चे, दीगर उनके भाई और बहुत सारे फैमिली मेंबर्स यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने जिस तरह से वाक़े को डिस्क्राइब किया उसके बाद जो उनकी डिमांड है वो बड़ी वाज़े है कि इंसाफ होना चाहिए और इंसाफ अगर डिले हुआ तो वो इंसाफ ना मिलने की मुतरादिफ ही होगा। तो उनका कहना ये कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की जाए और SIU की अलोन इंक्वायरी को वो मुस्तरद करते हैं क्योंकि पीछे पास्ट में ऐसा होता रहा है। क्या हमारे पॉलिटिशियंस, क्या हमारे प्रोविंशियल सतह की जो असम्बली है या हमारे सिटी लेवल है, क्या वो इस हवाले से इंडिपेंडेंट इंक्वायरी को परवान चढ़ने देंगे या वही होगा कि SIU की महीने 2 महीने बाद रिपोर्ट आएगी, बाय दैट टाइम 4-6 दिनों के बाद आप और मैं किसी और मसले में उलझ चुके होंगे और फैमिली अपने प्यारे को दफना के अपने जख्म को भुलाने में लग जाएंगी और फिर कहीं से हमें आवाज आएगी कि पुलिस ने किसी और को मार दिया। आखिर ये मामला कब रुकेगा? आज हमारी कम्युनिटी इससे सफ़र हुई है तो शायद हमारे जज्बात ज़्यादा हरे हैं, लेकिन दूसरी कम्युनिटीज़ मुख्तलिफ वक्तों में इन मामलात से सफ़र होती रही हैं। हमें, मुझे, आपको, हम सबको अपना रोल प्ले करना होगा, चाहे वो पैसे की शक्ल में है, चाहे वो इस कॉज में आवाज़ उठाने की शक्ल में। आज जब आप Zee9 पे एतमाद के साथ इस शो को देख रहे हैं, अपनी ज़बान में इस मसले को समझ रहे हैं, तो ये आप अपना हिस्सा डाल रहे हैं कि अवेयरनेस पहली सीढ़ी है, पहला जीना है किसी अमल की तरफ। आज आपको ये बात समझ आएगी, कल आप किसी प्रोटेस्ट का हिस्सा भी बनेंगे, परसों आप किसी अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अदब से सवाल भी कर सकेंगे और साथ ही साथ इस फैमिली की आप हेल्प भी कर सकेंगे। अल्लाह ने हम सबको जिम्मेदार बना के भेजा है, हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसे मौक़ों पे हमें एक दूसरे के साथ खड़ा होना है, ना कि आंखें बंद करके चलो मैं नहीं तो कोई और कर लेगा, मैं नहीं जाऊंगा तो कोई और चला जाएगा, मैं नहीं दूंगा तो कोई और दे देगा, मैं ये क्यों सोचूं, मैं ये क्यों नहीं सोचता कि मेरा जाना फर्ज है, मेरा जाना लाजिम है, अगर मैं नहीं गया तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, या कल को मेरे घर में इस मुश्किल का सामना हुआ और साथ मेरे कोई खड़ा ना हुआ तो क्या वो टेप मेरी आंखों के आगे तो नहीं चलेगी कि जब 20 साल मैं यहाँ रहा और मेरे सामने क्या कुछ होता रहा, लेकिन मैंने सिर्फ नज़र करके रखा और अपनी धुन में फोकस रहा, अपनी जॉब पे, अपने कारोबार में, अपने घर में मस्त रहा और मुझे कम्युनिटी से कोई लेना देना नहीं था। ये रविश आपको सिर्फ नुकसान पहुंचाएगी। और क्या ये लेगेसी आप अपने बच्चों के लिए ऐसे छोड़ के जाना चाहेंगे? आप अपने घर में वादा कीजिए कि कल आप अपने बच्चों को खाने की टेबल पे बिठाएंगे और उनके साथ मिलके इस वाक़े पे बात करेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, जितनी आपकी समझ है, विदाउट ब्लेमिंग एनीवन, या जो भी आपकी जितनी समझ उस हवाले से बच्चों को इत्मीनान मिले, उनको बताएं क्या हुआ और किस तरह से कनाडा एक डेमोक्रेटिक इंडिपेंडेंट मुल्क है और किस तरह से ये चीज़ें आगे होनी चाहिए ताकि हम अपने बच्चों को अवेयरनेस भी दें, वो भी देखें कि उनके पेरेंट्स किस हद तक इंगेज हैं बाहर कम्युनिटी के मामलात में। नाजरीन, गुफ्तगू हमेशा जारी रहनी चाहिए, यही हमारे शो का पर्पज़ है। गुफ्तगू विद उवैस इकबाल, जैसा नाम से जाहिर है, गुफ्तगू हमेशा जारी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जुमेरात को आपसे फिर मुलाकात होगी जैसे कि गुफ्तगू जारी है, और साथ ही साथ इस दुआ पे अपने शो का इख्तिताम करेंगे और उसके बाद राना साहब की नज़म भी आप सुनेंगे। दुआ यह है कि अल्लाह तबारक व तआला जिनके वालिदैन हयात हैं उनको लंबी उम्र, सेहत, सलामती के साथ अता फरमाए, और जिनके वालिदैन इस दुनिया से कूच कर चुके हैं उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और आपके बच्चों में आप अपने वालिद का प्यार तकसीम करें और बच्चे आपको वालिद का प्यार दें। अल्लाह से दुआ है हमारी आने वाली नस्लों की हिफाजत हो। और इसी मौके पर मैं अपने वालिद को भी मोहम्मद इकबाल, अपने वालिद, अपनी वालदा, उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा और अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि आज जिस मकाम पे हम मौजूद हैं उसमें कोई शक नहीं कि वो हमारे वालिदैन की मेहनत के मरहून मिन्नत है, वरना हमारी क्या औकात। अल्लाह तबारक व तआला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएँ। अपना ख्याल रखिएगा। जुमेरात को फिर मुलाकात होगी। आइए राना रऊफ साहब की इस नज़म पे प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। जी, वैसे में ये नज़म हमारे दोस्त तहा शहीर साहब ने हमारे ही प्रोग्राम में पढ़ी थी और बहुत पसंद की गई, तो मैं उसको पढ़ना चाहूँगा इस फादर डे पे।
عزیز تر وہ مجھے رکھتا ہے رگے جان سے، عزیز تر وہ مجھے رکھتا ہے رگے جان سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے۔ وہ ماں کے کہنے پر کچھ روب مجھ پہ رکھتا ہے، وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روب مجھ پہ رکھتا ہے، یہی وجہ ہے مجھے چومتے جھجکتا ہے۔ وہ آشنا میرے ہر کرب سے رہے ہر دم، جو کھل کے رو نہیں پاتا مگر سسکتا ہے، یہی وجہ ہے وہ مجھے چومنے سے جھجکتا ہے۔ وہ آشنا میرے ہر کرب سے رہے ہر دم، جو کھل کے رو نہیں پاتا مگر سسکتا ہے۔ جڑی ہے اس کی ہر ایک ہاں فقط میری ہاں سے، جڑی ہے اس کی ہر ایک ہاں فقط میری ہاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے۔ اور وہ ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا ہے، تمام عمر وہ اپنوں سے کٹ کے رہتا ہے۔ ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا ہے، تمام عمر وہ اپنوں سے کٹ کے رہتا ہے۔ وہ لوٹتا ہے کہیں رات دیر کو، دن رات وجود اس کا پسینے میں بہتا ہے۔ گلے گلے پھر بھی اس چاہ کے دامان سے، یہ بات سچ ہے کہ میرا باپ کم نہیں ماں سے۔ پرانا سوٹ پہنتا ہے کم وہ کھاتا ہے، پرانا سوٹ پہنتا ہے کم وہ کھاتا ہے، مگر کھلونے میرے سب وہ خرید لاتا ہے۔ وہ سوتے ہوئے مجھے دیکھتا ہے جی بھر کے، وہ سوتے ہوئے مجھے دیکھتا ہے جی بھر کے، نہ جانے سوچ کے کیا کیا وہ مسکراتا ہے۔ میرے بغیر سب خواب ویراں اس کے، میرے بغیر ہے سب خواب ویراں اس کے، یہ بات سچ ہے کہ میرا باپ کم نہیں میری ماں سے۔ واہ واہ رانا صاحب، بہت خوب آپ نے نظم پڑھی، اور حقیقی معنوں میں جو ہے وہ والد کی اہمیت کی عکاسی ہے، والد کی اور والدین کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ پھر آپ کو، آپ کے گھر والوں کو جو ہے وہ، چونکہ آپ کے والد شہید ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ثمرات اور نیکیاں آپ کو حاصل ہو رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ ناظرین، اسی نظم پہ مجھے، اپنے میزبان اویس اقبال کو، زی9 ڈیجیٹل کی پوری ٹیم کو، اور میرے ساتھ موجود میرے گیسٹ اسٹوڈیو میں رانا رؤف صاحب کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ زی9 ڈیجیٹل ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔